بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 اکتوبر ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ بات کریں گے پشاور میں کیا چل رہا ہے، سہیل افریدی کے حوالے سے کیا ہوگا، علی مین گنڈا پور صاحب کی ملاقاتیں، اور آج کا دن اہم ہے۔ آج تحریک لبیک کے کارکنان نے بھی اسلام آباد کی جانب، راولپنڈی کی جانب روانہ ہونا ہے۔ اس وقت لاہور میں حالات کافی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو بہت ہی شدید تصادم جو مسجد ہے رحمۃ اللہ عالمین، وہاں پہ جو مرکز ہے تحریک لبیک کا، وہاں پہ بہت شدید پولیس نے اٹیک کیا ہے، اور تحریک لبیک کا موقف کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے شروع میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علی مین گنڈا پور صاحب کی کل رات ملاقاتیں ہوئیں۔ جب وہ اسلام آباد سے گئے تو وہاں ان کی جو کابینہ کے ممبران ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور میری ان کے کیبنٹ کے ایک ممبر سے بات ہوئی۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب بالکل ریلیکس تھے اور بالکل وہ کلیئر تھے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ عمران خان صاحب سے آج جا کے ڈیالہ میں ملیں، بات کریں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ عمران خان صاحب نے کیونکہ فیصلہ کر لیا مجھے ہٹانے کا، تو میں اب ان کو ملنے نہیں جاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ علی مین گنڈا پور صاحب کا ایک آڈیو پیغام بھی سامنے آیا ہے۔ پہلے میں آپ کو وہ آڈیو پیغام سنا دیتا ہوں، یہ بس 1 منٹ کا ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جو پارلیمنٹری پارٹی ہے، ایم پی ایز ہمارے کے پی کے، تو سب کو جو ہے وہ کل دعوت دی ہوئی ہے 7 بجے جو ہے کل یہاں پہ ہماری وہ میٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے پھر کھانا بھی ہوگا۔ تو سب نے لازمی آنا ہے کیونکہ کار میں بیٹھ کے اس کے خان صاحب کے حکم کے مطابق جو احکامات آئے ہیں، اور آگے سہیل افریدی کا جو ماشاء اللہ نامینیشن ہوئی ہے تو وہ بھی ہوگا۔ سب بیٹھیں گے اور آپس میں آگے کے عمل پہ بات کریں گے، اور آگے کس طرح چیزیں کرنی ہے اس سب کے اوپر ایک پراپر ہم نے عمل بنانا ہے۔ تو اس لیے سب نے مہربانی کرنی ہے، تمام جتنے بھی ایم پی ایز ہیں جہاں بھی ہیں، جتنے بھی مصروف ہیں، سب نے اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے۔ شکریہ۔ آج یعنی 9 اکتوبر بروز جمعرات انہوں نے ڈنر پہ 7 بجے بلا لی ہے تمام ایم پی ایس کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو سہیل افریدی صاحب کی نامینیشن کی ہے اس پہ ہم نے لاہ عمل طے کرنا ہے کہ ہم نے کیسے وہ آگے سارا ان کے انتخاب کے حوالے سے چیزیں کرنی ہیں۔ اور بلکہ ان کے ایک کیبنٹ کے ممبر نے مجھے کہا کہ ہم سب ظاہر ہے ایک افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اکٹھے کام کیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے، اور علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ کوئی آپ میت پہ تو نہیں آئے بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خان صاحب کا فیصلہ ہے۔ تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ علی مین گنڈا پور صاحب ریلیکس تھے، اور یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ وہ بہت غصے میں ہیں اور وہ بہت گالیاں دے رہے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ اور سہیل افریدی صاحب بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اور اس کے بعد اطلاع یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب کی 1 on 1 بھی ملاقات علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ میں نے پوچھا کہ رات کہیں جب پتہ چلا کہ وہ اس وقت گھر گئے ہوئے تھے، تو ان کا حیات آباد میں جو کرائے کا مکان ہے اسی میں وہ گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ واپس آئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، اور رات اپنی ویڈیوز بھی دیکھیں۔ ہمارے دوست حسنین رفیق جو نیا پاکستان یوٹیوب چینل ہے وہ بھی دکھاتے رہے مناظر، اور عثمان چودھری جو ہیں وہ بھی وہ مناظر دکھاتے رہے کہ جس طرح سے لوگ آ کے اور سہیل افریدی صاحب سے مل رہے تھے۔ بہت زیادہ توقعات ہیں لوگوں کو سہیل افریدی صاحب سے۔ بہرحال ابھی تو ان کا انتخاب ہی بڑا چیلنج ہے، کیونکہ آج ایک اور اٹیمپٹ ہوگی ان کا راستہ روکنے کے لیے۔ اب وہ اٹیمپٹ کس طرح سے ہوگی، کیونکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ ایم پی ایس سے رابطہ کیا گیا ہے، ان کو آفرز کی گئی ہیں کہ پیسوں کی بھی آفر کی گئی ہے، کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو بنانا ہے آپ نے اپوزیشن کا کوئی وزیر اعلیٰ بنانا ہے تو وہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن کو تقریباً 19 سے 20 ووٹ چاہیے پی ٹی آئی کے 19 سے 20 لوگوں کا ٹوٹنا ان حالات میں مجھے بالکل ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ کے پی کے میں اس وقت جو سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے، کوئی بھی کے پی کے میں نہیں رہ سکتا اگر وہ اس موقع کے اوپر عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا اور غداری کرے گا۔ اس کے علاوہ گو کہ اپوزیشن نے بھی آج اناؤنسمنٹ کرنی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کیا وہ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیتے ہیں جس کی وجہ سے 7-8 دن کے لیے ڈیلے ہو جائے گا معاملہ، کوئی کورٹ میں کوئی پیٹیشن جاتی ہے اس کے اوپر کچھ ہو جاتا ہے، مطلب یہ دیکھنا ہوگا۔ بہرحال میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ اتنی آسانی سے یہ نہیں ہونے دیا جائے گا، کوئی اٹیمپٹ کی جائے گی، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ اس سسٹم کو کسی طور پہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتے، وہ قابل قبول اس سسٹم کو نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ان کی فائلیں نہیں ہیں، ان کی کوئی بیگیج نہیں ہے، ان کی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے ان کو ڈرایا جا سکے، پیچھے ہٹایا جا سکے۔ ان کی اسمبلی کی جتنی تقریریں ہیں بہت خطرناک تقریریں ہیں، ان کے جتنی بھی احتجاجوں میں کارکردگی ہے وہ بہت آؤٹ کلاس ہے۔ عمران خان کے ساتھ انتہائی وفادار ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے امتحان تو ان کا شروع ہوگا جب وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔
لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے بالکل لگتا ہے کیونکہ گورنر صاحب بھی ایکٹیو ہیں، وہ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی، جن کی گیدڑ بھبکیاں اور جن کے دھمکیاں آپ سنتے تھے علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف، اب وہ ایکٹیو ہیں کہ کسی طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب ہی وزیر اعلیٰ رہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ نہ ہٹایا جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جیو نیوز، ان کے دل میں بھی علی امین گنڈا پور صاحب کا درد جاگ اٹھا ہے۔ مطلب پہلے تو کبھی تعریف نہیں کی علی امین گنڈا پور صاحب کی، کبھی نہیں دکھایا کہ وہ بہت اچھا کے پی کے گورنمنٹ یہ اچھا کام کر رہی ہے، یہ اچھا کام کر رہی ہے۔ اچانک جیو ہو یا سرکاری جو صحافی ہوں، ان کے دلوں میں کیوں علی امین گنڈا پور صاحب کا اتنا درد جو ہے وہ جاگ گیا ہے؟ تو بہرحال جی، آج کا دن کے پی کے لیے بہت اہم ہے، اور آج اور کل جمعرات اور جمعے کا دن، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کا آج تو یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت جو ہے وہ گورنر ان کا استعفیٰ قبول کرتے ہیں، یا اس سے پہلے کوئی نیا ایک ایسا معاملہ کر دیتے ہیں کہ جس سے چیزیں جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہو جائیں۔ اور باقی آج اس پہ بھی سوچ بچار ہوگا کہ کیسے سہیل آفریدی صاحب کے کوئی کسی عدالت میں کیس چلا کے اور کیا کرنا ہے، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے ان کو، کوئی ان کا کیس ٹرائل کے اندر بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈی سیٹ کر دیں۔ مطلب آپ دیکھیں نا کتنی فضول بکواس ہے کہ جناب ان کے اوپر تو این سی سی آئی اے کا کیس ایک ہے، جنوری سے پینڈنگ ہے۔ اچھا، جنوری سے پینڈنگ ہے تو آج تک تو ہم نے نہیں سنا۔ پھر کہ جی وہ منشیات کا کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ اچھا، منشیات کا کاروبار کرتے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب ان کے خلاف کر لیتے نا کارروائی۔ علی امین گنڈا پور صاحب تو آن بورڈ تھے اداروں کے ساتھ، کیا مسئلہ تھا، کر لیتے، کوئی اور کر لیتا، کوئی وفاقی ادارہ کر لیتا۔ تو فضول باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی کمپرومائز نہیں ہے، اور خاصی پریشانی ہے، ہر جگہ کے اوپر خاصی پریشانی ہے، ہر جگہ کے اوپر خاصی پریشانی ہے کہ یہ ہو تو ہو کیا گیا ہے۔ خیر، آگے چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف۔ ٹی ایل پی نے جمعے کے دن ایک اعلان کر رکھا ہے کہ فیض آباد سے امریکی ایمبیسی تک وہ مارچ کریں گے، وہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ لیکن تحریک لبیک کے کل رات مرکز کے اوپر پولیس نے دھاوا بولا، اور جو سعد رضوی ہیں جو تحریک لبیک کے سربراہ ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہ تصادم ہو گیا، اور پولیس نے جو ہے وہ بہت سخت اٹیک کیا تحریک لبیک کے کارکنان پر، اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہیں، وہ بہت تکلیف دہ ہیں، وہ بہت تکلیف دہ ہیں۔ سوشل میڈیا پہ دعوے کیے جا رہے ہیں 2 اور 4 کارکنان کی شہادت کے، لیکن تحریک لبیک نے جو آفیشیل اس وقت تک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس میں 1 کارکن کے حوالے سے انہوں نے تصدیق کی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ اوپر تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں وہ بہرحال 4 کارکنان کی شہادت دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن زخمی بہت زیادہ ہیں، اور بہت تکلیف دہ مناظر ہیں۔ جو مرکز ہے ان کا، جو مسجد ہے رحمۃ اللہ عالمین، وہاں سے جو آنے والے مناظر ہیں وہ بہت افسوسناک ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو عرض کروں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف کی اکثریت جو ہے، تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی اکثریت سوشل میڈیا پہ تحریک لبیک کے اوپر ہونے والے ظلم کی مذمت کر رہی ہے، لیکن کچھ اکاؤنٹس ہیں جو تنقید بھی کر رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو اکثریت تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کر رہے ہیں ان کی حکمت عملی درست ہے۔ دیکھیں، یہ کہنا کہ تحریک لبیک اس نظام کے ساتھ آن بورڈ ہے، دیکھیں اگر وہ آن بورڈ ہوتے تو چلیں یہ تو ٹھیک ہوتا کہ آپ ان کو گھراؤ کرتے، کوئی لاٹھی چارج ہوتا، کوئی شیلنگ ہوتی، اس وقت تک تو ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بہت ساری چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ محاذ کھول دیا گیا ہے۔ لیکن جانوں سے کسی جماعت کے نہتے کارکنان کا چلے جانا، اس میں پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آن بورڈ ایک فکس میچ ہے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں نہ کچھ اپنے معیارات بدلنے ہوں گے۔ جب ہم ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ ظلم بلوچستان کے بلوچوں پر ہو، کے پی کے پشتونوں پر ہو، پنجاب کے پنجابیوں پر ہو، جنوبی پنجاب کے سرائکیوں پر ہو، سندھیوں پر ہو، کشمیریوں پر ہو، کسی پہ بھی ہو، جی بی کے اندر ہو لوگوں پہ، تو ظلم کسی پہ بھی ہو، ہمیں اس سے قطع نظر کہ وہ جماعت اس کا کنڈکٹ کیا ہے، اس کے سربراہوں کا کنڈکٹ کیا ہے، وہ اس نظام کے ساتھ ہیں نہیں ہیں، انہوں نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا ہے، کیا نہیں کہا، ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا۔ ہمیں کچھ نئے معیارات طے کرنے ہوں گے۔ ہمیں ظلم کسی پر بھی ہو اس ظلم کو ظلم کہنا ہوگا، ہمیں اس ظلم کی مذمت کرنی ہوگی۔ اور تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس تنقید کر رہے ہیں، میں ان کو ایک چیز ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ تنقید بالکل آپ کا رائٹ ہے، لیکن جب کسی بھی جماعت کے کارکنان کی جانیں چلی جائیں تو پھر تنقید میرے خیال نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور دیکھیں، جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں اس کے ورکر کو اگر آپ ان کے اوپر جو ہونے والا ظلم ہے، ان کے جو لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اس پہ آپ ان سے اظہار تعزیت کریں گے تو آپ کے لیے ان کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، وہ آپ کی بات سنیں گے، کل کو وہ آپ کے بھی ووٹر بن سکتے ہیں۔ وہ تو شہری ہیں نا، وہ تو عام کارکن ہیں، وہ تو عام لوگ ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے موقع کے اوپر جب ان کے مرکز کے اندر، جب ان کی مسجد کے اندر جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ہوں اور لوگوں کو گولیاں لگی ہوئی ہوں اور وہ زخمی ہوں اور ان کے زخموں سے خون
نکل رہا ہو, اور اس موقع کے اوپر آپ اگر ان کے اوپر تنقید کریں گے تو وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں بھولیں گے, وہ اس بات کو کبھی نہیں بھولیں گے کہ ایک ایسے وقت کے اوپر جب ان کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا تھا تو آپ ان کے اوپر تنقید کر رہے تھے. اس سے پہلے میں بہت بڑا ناقد ہوں تحریک لبیک, مجھے ان کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہے, میں اختلاف کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں نے بہت سی ویڈیوز تحریک لبیک کے خلاف بھی کی ہوئی ہیں, لیکن ایک ایسے موقع کے اوپر جب وہ پرامن تھے, جب پہل ان کی طرف سے نہیں ہوئی, پولیس نے ہی ان کے اوپر ظلم کیا, پنجاب پولیس نے ان کے اوپر ظلم کیا, پنجاب حکومت کی ایما پہ کیا, مریم نواز کے حکم پہ کیا, اور پھر دیکھیں وہ کوئی پولیٹیکل اس کے لیے نہیں آ رہے تھے, وہ اسرائیل کے خلاف آ رہے تھے, وہ فلسطین کے حق میں آ رہے تھے, تو پھر ان کے خلاف جو ہے یہ اس طرح کی جو کارروائی ہے وہ بہرحال کسی صورت نہیں ہونی چاہیے تھی. اس لیے میں تمام جماعتوں کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں جب تحریک انصاف کے اوپر ظلم ہو رہا تھا باقی جماعتیں خاموشی سے دیکھ رہی تھیں, آج تحریک لبیک پہ ہو رہا ہے باقی جماعتیں خاموشی سے دیکھ رہی ہیں. اس کلچر کو بدلنا ہوگا. ظلم اگر کسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہو, اگر باقی جماعتیں آ کے اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں تو پھر مشکل ہو جائے گا اس پہ ظلم کرنا. لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی, اے جے کے اندر ظلم ہو, جی بی کے اندر ظلم ہو, پختونوں کے اوپر ظلم ہو, پشتونوں کے اوپر ظلم ہو, بلوچوں کے ساتھ ظلم ہو, اس وقت جو جہاں پاکستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو سپورٹ کرنے والی 3 مین جماعتیں ہیں. نمبر 1 مسلم لیگ نون, نمبر 2 پیپلز پارٹی, نمبر 3 ایم کیو ایم. یہ 3 وہ جماعتیں ہیں جو پورے پاکستان کے اندر ہر جگہ کے اوپر ہونے والے ہر ظلم کے حامی ہیں, ہر ظلم کے پیچھے یہ 3 جماعتیں ہیں. تو یہ باتیں ضرور ہمیں کرنی چاہیے, لوگوں کو یہ یاد دہانی کرانی چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تحریک لبیک کے کارکنان کا اس طرح سے جانوں سے جانا یہ مسلم لیگ نون کے گلے پڑے گا. یہ کیونکہ اس وقت پنجاب کے اندر سب سے, بلکہ پورے پاکستان میں اگر کسی مذہبی جماعت کا سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے, سب سے کمیٹڈ ورکر ہے تو وہ تحریک لبیک ہے. تو اس لیے یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنان یا ان کی قیادت عمران خان صاحب کے لیے کیا کہتی رہی ہے, یہ بالکل الگ معاملہ ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کاز پہ آ رہے تھے, ان کی کاز ٹھیک تھی. نمبر 2 کیا وہ پرامن تھے, بالکل پرامن تھے. نمبر 3 کیا ان کے اوپر ظلم ہوا ہے, بالکل ہوا ہے. تو ہمیں ایک ایسے موقع کے اوپر جب کسی کے اوپر ظلم ہو اور ان کی جانیں چلی جائیں اور ان کے اوپر ان کے لوگ زخمی ہوں, اتنے شدید مسجد کے اندر جو مناظر ہیں وہ بہت افسوسناک ہیں, تو ہمیں کوئی اگر مگر لکھے بغیر, کوئی اگر مگر کہے بغیر ہمیں اس ظلم کی مذمت کرنی ہوگی, ہمیں نئے معیارات قائم کرنے ہوں گے. اور کل کو اگر مسلم لیگ نون کے بھی نہتے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کریں گے. ہاں, جو اس وقت نون لیگ کے جتنے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, جتنے ان کے وزراء ہیں, جتنے ان کو عہدیدار ہیں, جو اس وقت اس نظام جو سب کچھ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں, ان کے ساتھ تو اگر کل کو کوئی ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی, ان کو تو کوئی کسی کو ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نواز شریف کا خاندان ہو, شہباز شریف کا خاندان ہو, ان کے وزیروں کے خاندان ہو, یعنی ان کے کلوز جو ان کی فیملی ہے, یا ان کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, جو ظلم کو سپورٹ کر رہا ہے, جو 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دینے والا ہے, جو آگے 27ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دے گا, جو ہر طرح کی پاکستان, جو جیتا نہیں تھا لیکن اس نے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹا حلف اٹھایا, ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کل کو کچھ ہوتا ہے اس پہ میں کوئی مجھ پہ تنقید کرتا رہے, ان کے ساتھ کل کو کچھ بھی ہوگا تو اس کی نہ میں مذمت کروں گا, میں اسے کہوں گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, اور زیادہ ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ سب کچھ کروایا ہے. لیکن جو عام ورکر ہے, چاہے وہ نون لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, ٹی ایل پی کا ہو, پی ٹی آئی کا ہو, جماعت اسلامی کا ہو, جے وی ایف کا ہو, اگر عام ورکر کے ساتھ, وہ ورکر کا رائٹ ہے. اگر ایک عام پاکستانی شہری ٹی ایل پی کے بیانیے اور موقف اور نظریے کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو اس کا رائٹ ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر اس بات پہ تنقید کرنے والے کہ یہ ٹی ایل پی کا ورکر ہے؟ ہم کیوں کسی پہ یہ تنقید کریں کہ یہ عمران خان کا فالوور ہے؟ ہم کیوں کسی پہ تنقید کریں؟ اگر ایک عام شہری یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف اس ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کا رائٹ ہے. میں کون ہوں تو اس کے اوپر تنقید کرنے والا؟ تو ظلم جہاں پہ بھی ہو, جس کے ساتھ بھی ہو, نئے معیارات قائم کیجئے, اس کو گالی مت دیجئے, اس پہ تنقید مت کیجئے. جب اتنا ظلم ہو جائے, جب جانے چلی جائیں, پھر چھوڑ دیں اپنے سیاسی اختلافات پیچھے. اور مطلب اس سے تو حکومت کو نقصان ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ بات ہو کہ ہم اسرائیل کے حامی ہیں. انہوں نے غزہ پلان کے اوپر ٹی وی چینلز کو منع کر دیا کہ مزید کو بات نہیں کرنی, ایسی کو بات نہیں کرنی, تو اور زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں, آج جمعرات ہے اور اس وقت بہت شدید کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پورے پاکستان کے, پورے پنجاب کے اندر, پنڈی میں بہت شدید کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے ٹی ایل پی والوں کے گھروں میں. اس کی مذمت کرنی چاہیے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, بہت افسوسناک ہے, بہت شرمناک ہے. پھر اسی طرح سے فیض آباد پہ کنٹینرز پہنچ گئے ہیں, خندقیں کھودی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ نہ تو یہ اس ریلی کو بھی میں فکس میچ نہیں سمجھتا,
اور اس ریلی کا میرا موقف یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو سروائیول کی فکر پڑ گئی ہے، ہر جماعت کو سروائیول کی فکر پڑ گئی ہے، اتنی زیادہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہو گئی ہے. تو اب مذہبی جماعتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، جنہوں نے عوام میں رہنا ہے، وہ کچھ ایسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ دکھا سکیں کہ وہ اس نظام کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اپنے کچھ جو کاز ہیں ان کے ساتھ سنسیئر ہیں. تو اگر یہ جانوں سے تحریک لبیک کارکنان نہ جاتے اور یہ جو کچھ ہوا ہے وہ نہ ہوتا تو پھر تو میں شاید اس پہ ان کی جمعے والی ایکٹیویٹی پہ شاید اس طرح سے بات بھی نہ کرتا. لیکن اب جتنا ظلم ہوا ہے اس کے بعد خاموش نہیں رہنا چاہیے، سب کو اس پہ بات کرنی چاہیے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، ہر مسجد میں جمعے کے اوپر اس پہ بات ہوگی اور نون لیگ کے لیے خاصی یہ پریشان کن صورتحال بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے پنجاب حکومت کو، پنجاب پولیس کو. اللہ تعالیٰ جو تحریک لبیک کے شہید کارکنان ہیں ان کی فیملیز کو صبر جمیل عطا کرے، جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، زندگی دے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. کسی یہاں پہ شہری کی، کسی پولیٹیکل ورکر کی، چاہے وہ کسی مذہبی جماعت کا ہو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہو، اللہ نہ کرے آئندہ کسی کی بھی جان جائے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.